مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آواز کم آئی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ آج ہم خدا کے مقدس پاک کلام میں سے دیکھیں گے، حوالے کو 3 سے 4 ہیں۔ بائبل مقدس اپنے سامنے رکھیے گا، اور آج کا جو پیغام ہم دیکھیں گے وہ پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی 28ویں آیت سے۔ 1 John chapter 2 and verse 28۔ اور جو بھی حوالہ پڑھے، جب بھی میں کہوں تو آپ نے کھڑے ہو کر خدا کے کلام کی تلاوت کرنی ہے۔ تھوڑا سا اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے کو دیکھیں، 28ویں آیت سے 29ویں آیت تک، پھر ہم دیکھیں گے 30واں باب اس کی پہلی 2 آیات کو بعد میں پڑھیں۔ پہلے میں اس حوالے کو پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ پڑھیے گا۔ لکھا ہے، غرض اے بچوں، یہ رسول بات کہہ رہا ہے، غرض اے بچوں اس میں قائم رہو۔ یعنی کہ یہاں پہ رسول کلام دے رہا ہے، اے بچوں اس میں قائم رہو، تاکہ جب وہ ظاہر ہو تمہیں دلیری ہو، اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ مطلب یہاں یہ نکلا اس آیت میں کہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے، تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ آمین۔ اب آپ میں سے کوئی 30واں باب اس کی پہلی 2 آیات کھڑا ہو کر پڑھیں۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ آمین۔ خدا کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ کلیسیا بولے آمین۔ تھوڑا سا اس خط کا ہم انٹروڈکشن دیکھیں گے 2 سے 3 منٹ تک، پھر اس کے بعد اپنے پیغام کی طرف ہم آئیں گے۔ یوحنا کا پہلا خط جو ہے، یہ خاندانی تصویروں کا البم آپ سب کے گھروں میں ہوتا ہوگا، یہ بالکل اس کی مانند ہے۔ اور جس طرح بچے اپنے ماں باپ کے مشابہ ہوتے ہیں، اسی طرح خدا کے فرزند خدا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص خدا کا فرزند بن جاتا ہے تو اسے خدا کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ کس کی زندگی؟ خدا کی زندگی۔ ابھی ہم اینڈ پہ جا کر یہ پوائنٹ اگر ٹائم ملا، زندگی جو ہماری زندگی میں روحانی ڈی این اے ہے، جو اس کا غیر فانی تخم ہماری زندگی میں ہے، اور یہ ابدی زندگی ہے، یہ عام زندگی نہیں ہے۔
اور اس خط میں مصنف یعنی کہ رائٹر کا نام نہیں بتایا گیا۔ اور خوبصورت بات اس کتاب کے بارے میں جو قابل ذکر ہے یہ کہ یہ انتہائی گہری اور روحانی سچائیوں اور بالکل چھوٹے چھوٹے اور سادہ فکروں کے ساتھ ہے یہ بک۔ اور یاد رکھیں سچائی کو کبھی بھی پوچیدگی کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو سچائی ہوتی نا اس کو اوپن ہمیں رکھنا چاہیے، کلیئر۔ اور یہ کتاب، یہ خط، یہ لیٹر یعنی کہ بڑی پوچیدگیوں میں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اور مصنف کے بارے میں جیسے عبرانیوں کے خط کی طرح، اگر آپ عبرانیوں کے خط سے واقف ہے تو پہلا یوحنا جس نے خط لکھا اس مصنف کا بھی نام نہیں ہے، جیسے عبرانیوں کے مصنف کا نام نہیں ملتا، لیکن عبرانیوں کے برعکس پہلا یوحنا میں یہ قائل کر دینے والی بات، یہ شہادتیں ہمیں ملتی ہے، جیسے کہ یوحنا کی انجیل بھی اور یوحنا کے 2 اور خطوط بھی، پھر مکاشفہ کی کتاب بھی۔ اور اس میں رسول کا جو لہجہ ہے، جو زبان ہے، اس میں بڑی نرمی، بڑی ملائمیت ہے۔ اس خط کو اگر آپ بڑا ڈیٹیل سٹڈی کریں تو آپ کو بڑی نرمی اس میں نظر آئے گی۔ اور کیسے کہتا ہے؟ اے بچوں، یعنی کہ رسولی لہجے میں، رسولی گفتگو میں نمبر 1 نرمی ہوگی، اتھارٹی ہوگی، اختیار ہوگا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ نرم زبان ہڈی کو توڑ دیتی ہے۔ اور اس میں جو پیغام ہمیں ملتا ہے، یہ خیال، جو لفظ، مثلا نور، آپ کو یوحنا کے انجیل میں ملے گا تم دنیا کے نور ہو۔ پھر نیا حکم، کلام وغیرہ، اور ہمیشہ کی زندگی، یعنی کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، اس خط کے اندر، اس لیٹر کے اندر آپ کو ملے گا۔ اور بعض علماء کے مطابق یہ کتاب، یہ لیٹر، یعنی کہ جب یروشلم کی بربادی ہوئی 60 سے 70 کے درمیان میں، اس وقت یہ لیٹر یوحنا نے لکھا۔ لیکن زیادہ جو علماء ہیں جو اس بات سے متفق نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ لیٹر 80 سے 95 کے درمیان لکھا گیا۔ اور جب یوحنا نے یہ خط لکھا، اس وقت یوحنا کو اٹھا کر عبادت گاہ پہ لایا جاتا تھا، یعنی کہ اس قدر وہ ویک اور اس قدر وہ کمزور ہو چکے تھے۔ اور اس لیٹر کا جو نچوڑ ہے، ایک ہی لفظ ہے، اے بچوں، خداوند میں، اس میں قائم رہو۔ آمین۔ اور اس میں ہم 4 باتیں سٹڈی کریں گے۔ نمبر 1 کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیٹر میں یا اس حوالے میں جو بھی پڑھا گیا، پہلی بات خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور دوسری بات ہم دیکھیں گے ہم خدا کے فرزند ہیں، یعنی کہ ہماری پہچان کیا ہے، ہماری شناخت کیا ہے کہ ہم کس کے فرزند ہیں؟ خدا کے فرزند ہیں۔ اگر کہیں سے مجھے پانی مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا، صبح چائے پی لی ہے۔ دوسری بات، آج ہمارے نوجوان کوئی بھی نہیں آیا، لیکن پھر بھی کہیں سے پانی ضرور آئے گا۔ دوسری بات، ہم خدا کے فرزند ہیں، اور تیسری بات، ہم ایک دن مسیح کی مانند ہوں گے، یعنی کہ، اور چوتھی بات، پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ اور ممکن ہے ٹائم شارٹ ہے، ہم صرف پہلی بات پہ غور کر پائیں، اگر ٹائم مینج ہو سکا تو ہم آگے جائیں گے۔ تو پہلی بات پہ ہم غور کریں گے
کہ خدا نے ہم سے محبت کی، یعنی کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو اور سمندروں کو اور پہاڑوں کو، ندی نالوں کو، جوہر اور سونے کو، چرند پرند کو، آبی زندگی، ندی نالوں کو، کہکشاؤں کو اس نے بنایا، اس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. He loves us. وہ آپ سے پیار کرتا ہے. کئی بار ہم کہتے ہیں میرے حالات برے ہیں، شاید خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے. وہ آپ سے پیار کرتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے مذاہب، دنیا کی قومیں، وہ طرح طرح کی باتیں کرتی ہے. کوئی کہتا ہے میرے لیے، میرے دیوتاؤں کے لیے قربانیاں کرو. کوئی مذہب کچھ تعلیم دیتا ہے، کوئی مذہب کچھ تعلیم دیتا ہے، لیکن بائبل مقدس کا خدا ہمیں اپنے آپ کو، یعنی کہ ہمارے لیے وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے. بائبل مقدس کا خدا، اس کی محبت عجیب ہے، اس کی محبت بڑی نرالی ہے. اس کی بابت یوحنا کے پہلے خط میں نکالیے گا 4 باب، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. یعنی کہ آپ غور کریں، دنیا قربانی مانگتی ہے، مذاہب قربانی مانگتے ہیں، لیکن جو خدا آپ سے پیار کرتا ہے اس نے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے بھیج دیا. نکالیے گا جلدی سے یوحنا چوتھا باب، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. تھینک یو. ملا، یہ نئے ہے ڈرامہ میں. جی گوہر نے نکالیا تو گوہر ہی پڑے گا. جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. آمین آمین. غور کریں، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا. یہ اس کی محبت ہے. یہ محبت ہم سے شروع نہیں ہوئی، یہ محبت کسی انسان سے شروع نہیں ہوئی. اس میں محبت خدا سے آغاز ہوتا ہے. اس نے ہم سے محبت کی. چرچ ایمانداروں، اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنا کفارہ دے دیا، اپنی زندگی دے دی. یعنی کہ آپ سے محبت کا آغاز نہیں ہوا، آپ کے خدا سے آپ سے محبت کا آغاز ہوا ہے. یہ خدا کی طرف سے پہل ہے. اس نے ہم سے محبت کی. اس شہنشاہ نے، اس بادشاہ نے، اس خداوند، اس جلالی نے آپ سے پیار کیا ہے. آپ کیوں اداس، کیوں پریشان ہوتے ہیں گھروں میں؟ آپ اپنے فیوچر سے کیوں اداس ہیں؟ آپ کے خدا نے آپ کے لیے ایک بڑا کام کیا ہے، اور جو اس نے ہم سے محبت کی وہ دنیا کی طرح کی نہیں ہے. یہ انتہائی عجیب ہے، یہ منفرد محبت ہے. دنیا آپ کو پیار کرے گی، آپ گریڈز لیں گے. آپ کے پیرنٹس بھی تب آپ کو پیار کرتے ہیں جب آپ اپنی کلاس میں اچھے گریڈ لیتے ہیں. لینا بھی اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ آپ نے BC پہ چلے جانا ہے، A+ A گریڈ ہونے چاہیے.
ضروری ہے، لیکن یہ دنیا کا سٹینڈرڈ ہے۔ دنیا یہاں پہ کھڑی ہو کر آپ کو پیار کرے گی کہ فلاں بندے کا کیا سٹیٹس ہے، اس کا کیا لیول ہے، وہ کس مقام پہ کھڑا ہے۔ ورنہ آپ پیچھے رہ سکتے ہیں، ماں باپ بھی آپ سے پیار نہیں کرتے جب تک آپ اچھے گریڈ نہیں لیتے۔ یعنی کہ دنیا میں محبت کے لیے نام کمانا پڑتا ہے، ہمیں محبت کے لیے یعنی کہ دنیا میں ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، میک اپ کرنا پڑتا ہے، اپنا آپ سنوارنا پڑتا ہے۔ ایک حوالہ اور نکال لیں، یوحنا 30 باب اس کی 16ویں آیت، یعنی کہ ہمیں خوبصورت ہونا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے خدا نے، یہ دنیا کا سٹینڈرڈ ہے۔ جلدی سے پڑھ دیں 30 باب اس کی 16ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل۔ اور چرچ ایمانداروں، خدا کے لوگوں، دنیا آپ کا لیول دیکھ کر آپ سے محبت کرے گی، دنیا آپ کا قد دیکھ کر آپ سے پیار کرے گی، دنیا آپ کو یہ دیکھے گی اس کا لیول، کس کا قد کتنا ہے، وہ آپ کے قریب آئے گی۔ لیکن خدا کی محبت دیکھیں، جب آپ گناہگار تھے، جب آپ پستی میں تھے، جب آپ گناہ کی دلدل میں تھے، جب ابلیس نے آپ کو دبوچ لیا تھا، جب دشمن آپ کو گھیرے ہوئے تھا، اس نے کہا، اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کا لیول ہے۔ آپ اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، خدا اپنے انداز سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ آپ اپنے انداز سے چلتے ہیں، خدا اپنے انداز سے چلتا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ اس کو بولتے ہیں اگاپے لو، ایسی محبت جس میں کوئی شرط ہی نہیں ہے۔ انسان محبت کب کرتا ہے؟ یعنی کہ انسان کی محبت میں شرطیں ہیں۔